اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو پہاڑ کی اوٹ میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایسی جگہ عبادت کیا کرتا تھا کہ جہاں کوئی دوسرا بندہ جا ہی نہیں سکتا تھا۔ چاروں طرف سے پہاڑ گر چکے تھے، ایک چشمہ تھا، وہاں سے پانی پیتا تھا اور گھاس درختوں کے پتے کھا کر اپنا پیٹ پالا کرتا تھا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے، تو اپنے نیک بندوں سے پوچھتے تھے کہ میں اللہ پاک کے پاس کوہ طور پہ جا رہا ہوں اس سے کلام کرنے کے لیے، اگر تمہارا کوئی کام ہو، کوئی سفارش ہو تو مجھے بتا دو۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے چاہنے والے سے پوچھ رہے تھے کہ اس نے کہا، اے نبی خدا، ہم میں خیر ہے، آپ اس بندے کے پاس جائیں وہ جو پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتا ہے، ایسی عبادت کیا کرتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، پہلے بہت گناہ گار تھا، اب بہت ہی نیک پرہیزگار بن چکا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے تیسے کر کے اس عبادت گزار تک پہنچے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے تو وہ شخص عبادت کر رہا تھا، سجدے میں اس کا سر تھا، اللہ پاک کو سجدہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور دیکھا اسے کہ اتنی میٹھی عبادت کر رہا ہے اور اتنے دل سے عبادت کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کاش ایسا ہو کہ میں بھی سجدے میں گر جاؤں اور ایسا ہی سجدہ اللہ پاک کو کروں۔ کچھ دیر حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے رہے اور جب وہ شخص سجدے سے اٹھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میرا نام موسیٰ ہے، میں اس سے جا رہا ہوں کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ، اگر تمہارا کوئی کام ہو یا کوئی سفارش ہے تو مجھے بتا دو۔ اتنا سننا تھا اس شخص کا کہ اس شخص نے دھیمے الفاظ میں کہا کہ اگر آپ، اے نبی خدا، اگر آپ اللہ پاک کے پاس کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ پاک سے صرف اتنا پوچھئے گا کہ وہ جو بندہ جو درخت کی اوٹ میں گنہگار بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے، کیا اس کے نصیب میں بھی جنت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، اپنی عبادت، اپنا سجدہ کرنے کے بعد خدا سے عرض کیا، پروردگار تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ وہ شخص جو پہاڑ کی اوٹ میں عبادت کر رہا ہے وہ دکھنے سے ہی جنتی ہے، لیکن اس کا پیغام میں آپ تک پہنچانے آیا ہوں۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ کی جنت میں اس گناہ گار کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ ہے؟ آواز توحید آئی، موسیٰ جا کے اس سے کہہ دے کہ تو 40 مرتبہ زندہ ہو اور 40 مرتبہ مر، ایسی ہی عبادت کرتا کرتا مر، پھر بھی تجھے جنت نہیں مل سکتی، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تیرے پچھلے گناہ ہی ایسے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے پاس گئے، نبی خدا تھے، اللہ کا پیغام اس تک پہنچایا، اس کو کہنے لگے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تو اگر 40 مرتبہ بھی مر، 40 مرتبہ زندہ ہو اور ایسی عبادت کرتا کرتا مر، پھر بھی تیرے نصیب میں جنت نہیں، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے ایک جملہ کہا، اے نبی خدا، اللہ پاک سے کہہ کہ جنت نہیں دینی تو نہ دے، عبادت میں کرتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر خدا کے پاس گئے کوہ طور پہ اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے۔ اللہ پاک سے کہا کہ اے اللہ، وہ جو بندہ عبادت گزار تھا اس نے کہا ہے کہ تو جنت دے یا نہ دے، لیکن میں عبادت کرتا ہی رہوں گا کیونکہ تو اس عبادت کے لائق ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ آواز توحید آئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جا کے اس شخص سے کہہ کہ اللہ پاک نے تجھ پہ جنت واجب کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ کیوں؟ تو یہ بات میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اس شخص کے پاس گئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے پوچھا کہ کیوں، تو اللہ پاک نے وجہ بتا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے اس شخص کے پاس جو عبادت گزار تھا، جو ہر وقت عبادت کیا کرتا تھا، اس سے کہا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں اللہ نے تجھ پہ جنت واجب کر دی، اس لیے نہیں کہ تو
میری عبادت کر رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ جس حال میں میں تجھے رکھ رہا تھا تو اس حال میں رہنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس شخص نے یہ سنا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور سجدے میں گر گیا۔ دیکھتے نبی خدا کے دیکھتے دیکھتے اس کی روح قبض ہو گئی اور وہ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔